جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے. مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا. ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا. یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا. آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے. ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں، اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے. ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے تو؟ یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے. اسی طرح دیوبندیہ کا ان کا بھی شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ. اور جب وہ واپس چلے تو پیر صاحب تانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے. یہ وہی پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے. بڑے بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے. انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں تانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے آئے. اس وقت سواریاں یہی تھی، تانگے وغیرہ. تو جب تک ان کا تانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں اور پکے دیوبندی ہیں. تو پیر صاحب ایسا کرنے سے کیا وہابی ہو گئے؟ کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ یہ میرے سامنے مفتی ظہور اللہ ہاشمی بیٹھے ہیں، یہ مولانا محب النبی کے صاحبزادے ہیں. کل بھی وہاں مفتی عبد الشکور ہزاروی آئے تھے وزیر آباد سے، تو میرے پاس بیٹھے رہے تو یہی باتیں چلی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب نے اپنے شیخ اور استاد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تھا کسی دیوبندی کو کافر نہیں کہا. اتنا بڑا علامہ، آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھرا ہے. لیکن مولانا محب النبی بڑے عالم تھے، میں نے ان کو زیارت کی ہے. میرے دادا کے پردادا کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا. صرف کیسے دیوبندی اس دائرے سے خارج ہیں یا ہم سمجھتے ہیں انہیں یا سمجھنا چاہیے، جو براہ راست رسول اللہ کے گستاخ ہوں. اگر کوئی ایسا دیوبندی ہے، مطلق مدرسہ میں پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. دیوبند ایک مدرسہ ہے. ہمارے کتنے مرید ہیں جو پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں. آج بھی ایک عالم موجود ہیں فارغ، وہ دیوبند کے. تو دیوبند سے فارغ ہونا کوئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عقائد ہیں، مین عقائد، ان میں آپ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرنا یا کوئی جملہ بولنا، یہ اسلام سے خارج کرتا ہے. وہ اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اب کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں. سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں.
آپ کو کیا پتا ہے؟ وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے. کسی دیوبندی کو کافر نہیں. آپ نیتوں کو آپ غیب دان کس طرح ہیں؟ اتنا بڑا علامہ آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھر رہا ہے. توہین کرے لیکن اس کا ارتکاب کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، چھوٹے لفظ بولتا ہے میرے جو دادا کے سنتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتے، کسی نے اچھا نہیں کہا اور مرید بھی تھے. اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں. انہوں نے کیا کہا؟ وہ دیوبندی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی صرف اس لیے کہ نماز دیوبندی حضور قلب کا نام دائرے سے خارج ہیں یا ہم سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہیے. جو نماز راست قلب کا نام ہے گستاخ ہوں. اور جب آپ نماز میں آتے ہیں یہ آپ پوچھیں کسی سے جا کر کہ نماز نہیں ہوتی، سب کہیں گے جی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مگر اس کی دلیل کوئی نہیں دے سکتا. آج تک کسی نے دلیل دی تھی. میں دلیل پیش کرتا ہوں. علی شاہ صاحب کے مرید ہیں، آج بھی ایک عالم موجود ہے. مفتی صاحب ملاد ہو، آپ مفتیان بیٹھے ہیں میرے سامنے. تو دیوبند سے فارغ ہونا کوئی بات نہیں. دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے ساتھ جو عبادت ہے یہ نقائد ان میں آپ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ نماز عبادت ہے، جملہ بولنا یہ اسلام سے خارج ہے. جب ہم اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر حصہ ہے کہ نہیں؟ التحیات للہ کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارے دیوبندی ایسے ہیں. تو جب سارے دیوبندیوں کے لیے آپ نیتیں جانتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، پیچھے گستاخی کر کے وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے.